अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अनीला रज़ाक फ़ायज़ा कुरैशी मुकम्मल घर में आपके साथ हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी खुशियां और इत्मीनान नसीब करे, और जो मुल्की हालात हुए हुए हैं इस वक्त उन सबको भी बेहतरी की तरफ उस जानिब आएँ, और साथ में ये कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारें। बात हो रही है फैमिली की, और हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं फैमिली लॉ के हवाले से। जी हाँ, फैमिली के भी, ख़ानदान के भी कुछ कवानीन हुआ करते हैं जो कि मुल्की सतह पर भी हुआ करते हैं, और हमारा सेगमेंट है कानून क्या कहता है। कानून क्या कहता है में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहरुख खान साहिबा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हमदर्द लॉ कॉलेज, एडवोकेट और लीगल कंसल्टेंट हैं, मेंबर हैं सिंध बार और कराची बार काउंसिल की। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो मेरा आपसे यही सवाल है कि पाकिस्तान में जो फैमिली लॉज हैं वो मेजरली हैं क्या, किन किन चीज़ों को। अच्छा, हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं फैमिली, और वो बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें ऐसी थी कि रह गई थी, हमारी काफ़ी सारे सवालात रह गए थे। तो मैं चाहूँगी आप एक दफ़ा फिर से थोड़ा सा उसको रिपीट कीजिए कि जो मेजर लॉज हमारे कानून के हैं वो क्या है फैमिली के हवाले से। कवानीन तो बहुत हैं, मगर जो बेसिक लॉज हैं जो फैमिली लॉ के अंडर आते हैं वो आपके तलाक है, खुला है, उनके तमाम मामलात, बच्चों की कस्टडी है, वालदेन के हुकूक आ जाते हैं इसमें। अच्छा। हक महर कितना है, कब देना चाहिए, तलाक के टाइम या खुला लेने के टाइम आपके किन चीज़ों के ऊपर आपको तवज्जो देनी चाहिए, और बाकी के अचानक से कोई फैसला ना लें, इसके ऊपर समझ बूझ से या किसी से अगर आपको लगे कि आपको अलहदगी करनी है या ऐसे कुछ मामला आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, तो आखिर वक्त में वकील से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। आपको पहले से इसको प्लान करके चलना चाहिए, जैसे कि हम सारी ज़िंदगी अपने प्लान करके चलते हैं। सही, जी बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर साहब अभी आपने कहा कि जो है वो वालदैन के हुकूक भी इसमें आते हैं, तो वालदैन के किस किस्म के हुकूक हैं? वो जायदाद से रिलेटेड हैं या वो अखलाकियात से भी रिलेटेड हैं? जायदाद से तो फ़िलहाल हम फैमिली लॉ कर रहे हैं, तो फैमिली लॉ में एज़ सच जायदाद के मामलात नहीं आते, वो सक्सेशन के मामलात अलग होते हैं, कि फॉर एग्ज़ाम्पल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या जो आपके विरासत के मामलात हैं वो अलग हैं। ठीक है। मगर जहाँ तक वालदेन के हुकूक आते हैं, जैसे कि अगर मियाँ बीवी हों, बच्चों की शादी कर, बेटे की शादी कर दी, तो फिर माँ बाप समझते हैं कि जो औरत घर में आएगी वो उनका ख्याल रखेगी, जो कि गलत है। बिल्कुल। तो इसमें वालदेन के हुकूक इस हद तक हैं कि जहाँ पे जो औलाद है वो उनका ख्याल रखे, उससे उनको मतलब जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो अपनी औलाद से रखें, ना कि किसी और की औलाद से जिसको वो शादी करके घर में लेके आए हैं या शादी करके जहाँ पे वो जा रही हैं, उसको इतना बर्डन ना किया जाए। सही। अच्छा, डॉक्टर साहब, ये जिस तरह की भी आपने बात की कि जिसको औरत को लेकर आए शादी करके उसका क्या हुकूक हैं और उनके क्या फ़राइज़ हैं, इस तरह की बातें, तो ये बहुत पर्सनल फैमिली इंटरनल मैटर्स हमारे यहाँ कहलाते हैं। तो अगर इस किस्म के मसले मसाइल हो जाएं तो किधर जाके शिकायत दर्ज करवानी चाहिए और कौन सी अदालत जो है वो सुनवाई करेगी? शिकायत तो इंसान को आई थिंक पैदाइश से ही होने लगती है, पहले माँ बाप से उसके बाद अल्लाह ताला से, एंड देन आफ्टर यू गेट मैरिड, फिर नहीं, उसके पहले तो स्कूल टीचर से, एंड देन लेटर ऑन। मगर हमारे रस्म व रिवाज भी तो कुछ ऐसे हैं उलझे हुए कि जहाँ पे कुछ खानदान है जो कि खानदान में ही शादी करेंगे, ठीक है, उसके मामलात अलग हैं, उसकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, तो और दूसरा कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जो कि बाहर शादी करने में बच्चों को इतनी तकलीफ से नहीं गुजारती, या उनके ख्वाहिशात या जो भी वो इजहार करना चाहते हैं उसको नरमी से देखते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ मामला हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ख़ानदान में शादी हो तो उससे अज़दवाजी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके एक्सपेक्टेशन लेवल्स कुछ और हैं, और अगर आप ख़ानदान से बाहर शादी करते हैं तो फिर वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस लेवल कुछ और होती हैं। फिर इसमें ये भी आ जाता है फिर ज़मीन जायदाद और ये तमाम चीज़ें कि ख़ानदान में करेंगे तो जो है जायदाद हमारी गिरफ्त में रहेगी, और ये प्लॉट हमारे नाम हो जाएगा, और ये इतनी सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। तो ये जो अंदरून मामलात होते हैं जो कि यूजुअली ख़ानदान एक दूसरे के बारे में जानता होता है कि किसके पास कितना है, वो फिर अज़दवाजी ज़िंदगी पे असरअंदाज होने लगता है, ये छीना झपटी ऑन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें कम जो
میریڈ کپل ہے وہ شاید اس کے زد میں آئے زیادہ, ان کے شاید اپنے آپس میں اتنے مسائل نہ ہوں جتنے مسائل ان کے ساتھ کریٹ کیے جاتے ہیں. صحیح, بالکل صحیح بات ہے جناب. قانون کیا کہتا ہے ہمارا سیگمنٹ ہے اور ہم بات کر رہے ہیں فیملی لا کے حوالے سے. ڈاکٹر شاہ رخ خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہمدرد لا کالج ہیں, ایڈوکیٹ اور لیگل کنسلٹنٹ ہیں, ممبر ہیں سندھ بار اور کراچی بار کونسل کی. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو 1111-107 پہ کال کر کے بالکل پوچھ سکتے ہیں. کراچی سے باہر والے 021 کوڈ ملائیں گے. انیلا رزاق, فائزہ قریشی آپ کے ساتھ موجود ہے اور آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی ایف ایم 107 کراچی کی آواز اور بلے بلے ایف ایم نیٹ ورک. 8, 9, 10 پہ آپ یہ بات سوچ سکتے ہیں ہمارے. اچھا, ایک اور ٹاپک میں آپ کے ساتھ اس کے بعد ڈسکس کریں گے نیکسٹ بریک میں, کالڈ اسلامک ٹوائز. بائی دی وے مکمل گھر ہے جی. فائزہ قریشی, انیلا رزاق آپ کے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر شاہ رخ خان ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ اینڈ لیگل کنسلٹنٹ ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر ہمدرد لا کالج میں, ممبر سندھ بار کونسل اور کراچی بار کونسل کی ہیں, اور ڈاکٹر شاہ رخ خان جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا فیملی لاز پہ ہم بات کر رہے ہیں. سیگمنٹ ہے ہمارا قانون کیا کہتا ہے. اچھا, فیملی لا کو ڈاکٹر شاہ رخ آپ تھوڑا سا بریف کر دیجئے کہ اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, کیونکہ ہمارے کانسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں اس کو لے کے. فیملی لا میں آپ کے میاں بیوی کے تعلقات, شادی سے لے کے بچوں کی پیدائش تک, شادی میں آپ کے حق مہر آ گیا, نکاح کس طور سے ہوگا, رجسٹریشن آف دا نکاح, یہ تمام چیزیں. پھر جو میریڈ کپل ہے وہ رہے گا کہاں, ان کے گھریلو مسائل, یہ سب اس کا حصہ ہے. جو خاتون ہیں اس کو بائی لا مینٹیننس ملنی چاہیے, یعنی کہ ایک پاکٹ منی اس کو ضرور ملنی چاہیے کہ وہ اپنے اخراجات خود سنبھال سکے. اگر بچے ہیں تو ان کی اسکول کی فیس اس کے والد کی ذمہ داری ہے, بیوی کا دیکھ ریکھ اس کے ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے. یہ تمام قوانین موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر بیوی کام کرنا چاہے تو آپ اس کو نہیں روک سکتے. یا تو یہ تمام شرائط جو ہیں آپ نکاح کے ٹائم یا نکاح سے پہلے جو خاندان ملتے ہیں بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تو اس وقت کرنی چاہیے. اچانک سے کوئی نئی شرائط شادی کے دوران اگر آپ کر دیں تو پھر دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں. دوسرا کہ جو میریڈ کپل ہے اگر وہ کسی فیملی یونٹ کے اندر رہ رہا ہے تو کتنی انٹرفیئرنس ہے اس فیملی یونٹ کی اس میریڈ کپل کی زندگی میں, کہ وہ کیا کھانا کھائیں گے, وہ کیا کپڑے پہنیں گے, وہ اٹھیں گے بیٹھیں گے کب, وہ سوئیں گے جاگیں گے کب, ان کے بچے کب ہونے چاہیے. یہ تو بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہے. دس از ridiculous amounts of interference. ٹھیک ہے کہ اگر آپ اپنی ہر انسان اپنی زندگی کی پلاننگ کرتا ہے جی ہاں, تو آئی تھنک اڈلٹس ہو جاتے ہیں ہم 18 سال کے بعد, تو کم از کم اتنی تو دوسروں کے احساسات اور خواہشات کا احترام کرنا چاہیے کہ اس کے ماں باپ نے اگر اس کو پڑھایا لکھایا ہے تو اس کو شی شوڈ بی ایبل ٹو ورک سم ویئر. آج کل تو وہ زمانہ ہی نہیں رہا اکنامکلی کہ جہاں پہ ایک انسان کمائے اور پورا گھر چلائے. You need both partners to be functional. ایک ایجوکیٹڈ ماں اگر کام بھی نہ کرے تو کم از کم اب اس کا جو ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کی پرورش بہت اچھی ہوتی ہے بیکاز آف این ایجوکیٹڈ مدر. تو یہ تمام چیزیں. اس کے بعد پھر اگر معاملات خراب ہوں تو طلاق ہے. طلاق کس طور سے لیا جاتا ہے, اس کی پروسیجر کیا ہوتا ہے, اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے باقاعدہ. عموماً لوگ تو کاغذ کی ایک پرچی بھی لکھ دیتے ہیں آج کل کہ ہم طلاق دے رہے ہیں, تو یہ تب پھر واٹس ایپ کا زمانہ آ گیا تو واٹس ایپ پہ بھی طلاقیں ہو رہی ہیں اب تو. جی ہاں, ای میل پہ بھی بھیج دیتے ہیں. جی ہاں جی ہاں. تو خیر طلاق کا معاملہ تو کم از کم یہ ای میل اور وغیرہ سے بھی ہو جاتا ہے, مگر خلا کی ناٹ بی ڈن دیٹ وے. خلا اس طرح نہیں ہوتا, اس کے لیے باقاعدہ کورٹ جانا پڑتا ہے. پھر بچے کس کے پاس رہیں گے, حضانت کا پیریڈ کیا ہوتا ہے جہاں پہ ماں سے بچوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا, وہ الگ ہے. پھر جو فادر ہے بچوں کا اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں. عدت کا وقت جو ہے یہ ایک بہت کنٹروورشل ٹاپک ہے. عدت کے وقت کو ہم نے اتنا کنفیوز کر دیا ہوا ہے کہ میرے خیال سے اگر ہمارے عالم دین اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ثانی کریں تو ہمارا معاشرہ اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب عدت کے کافی مسائل ہیں. آئی تھنک اس میں ہم کو کوئی کوسچنز بھی لینے چاہیے, اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو وہ ضرور پوچھیں تو میں اس کے جواب دوں. اچھا ٹھیک ہے. عدت
پہ آپ کہہ رہی ہیں، پہلے تو ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. عدت کے معاملات خلا کے لیے اگر ہیں تو وہ کیا الگ ہیں، اور طلاق کے لیے اگر ہم بات کریں تو کیا وہ الگ ہیں؟ نہیں، it's the same. سیم ہے. Same. 3 مہینے. 3 مہینے. 90 days. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ کپلز میں سپریشن ہو چکی ہوتی ہے پہلے سے، اور اگر وہ الگ رہ رہے ہیں، پہلے سے سپریٹ ہوئے ہوئے ہیں، یا ملک سے باہر ہے ایک اور کوئی دوسرے ملک میں ہے، یا شہر دوسرے شہر میں ہے، اور اس کو ایک لمبا ٹائم گزر چکا ہے، تو اس وقت خلا کی کیا پھر اس میں لا ہے خلا کے لیے؟ اگر شادی ویلڈ ہے اور کوئی لیگل سپریشن نہیں ہوئی، جہاں پہ آپ کو آج کل نادرا سے آپ کو ایک میرج ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بنوانا پڑتا ہے، تو پھر آپ اپنے متعلقہ UC یونین کاؤنسل جا کے اپنی جو بھی طلاق یا خلا کے دستاویز اگر آپ کے پاس موجود ہیں، کہ اگر خلا سے آپ کورٹ سے آپ خلا لے رہی ہیں تو وہاں پہ آرڈر ملتا ہے باقاعدہ 3 مہینے کے اندر آپ کو یہ آرڈر مل جاتا ہے. تو اس آرڈر کی بنیاد پہ آپ اپنا ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نادرا سے آپ لے سکتے ہیں باقاعدہ یونین کاؤنسل میں اپنا جا کے. مگر اس میں بھی جو عدت کا ٹائم پیریڈ ہے وہ نہیں ضروری، بیکاز سپریشن ہو چکی ہوئی ہوتی ہے. میں یہ بھی پوچھنا آپ سے چاہ رہی تھی کہ جب آلریڈی سیپریٹ ہیں، ڈفرینٹ سٹیز میں ہے یا ڈفرینٹ کنٹریز میں ہے، then عدت is not تو پھر necessary. عدت نہیں ہوتی. No, not necessary at all. In fact میرے پاس ایک کیس آیا تھا just not very long ago. ہسبینڈ اینڈ وائف کی سپریشن ہو گئی تھی، وہی کاغذ پہ لکھ کے دے دیا تھا انہوں نے کہ میں تو آپ کو طلاق بھی دے رہا ہوں اور بچہ بھی آپ رکھ لیجیے گا. تو میں نے کہا کہ ان کو ایک نوٹ بھیج دیجیے کہ بہت شکریہ آپ کی گفٹ کا کہ آپ نے بچہ مجھے دے دیا، مجھے اس کے لیے لڑنا نہیں پڑا. مگر سپریشن ہوئے ان کو 3 سال ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ باقاعدہ میری ایڈوائس پہ یونین کاؤنسل گئیں اور اپنا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بنوا لیا. کوئی عدت نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی 90 days کا پیریڈ نہیں. سیم ڈے مل گیا تھا ان کو. اوکے، سیم ڈے مل گیا تھا. تو بڑا مطلب آسان ہو گیا ہے. مطلب لوگ یہاں تو خواتین خلا لینے سے بھی ڈرتی ہیں کہ کورٹ میں جو ہے وہ چکر لگیں گے، تو آدھی جمع پونجی تو اسی میں ختم ہو جائے گی. نہیں، خواتین ڈرتی ہیں، مطلب اس ڈر کا تو کوئی ریزن نہیں. وہ تو جو ہم پہلے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا، جو ڈر گیا وہ مر گیا. تو بیسکلی یہ نہیں کرنا آپ نے اپنے ساتھ. ٹھیک ہے، خواتین تو گھر سے نکلتے میں ڈر لگتا ہے ان کو. سبزی لینے جائیں گے ڈر لگے گا ان کو. اپنے بیٹی کو نہیں لے کے جائیں گی جس کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، بیٹے کو پکڑ کے لے کے چلی جائیں گی. مطلب یہ تھوڑا سا آپ کو خود دیکھنا ہے. مطلب مشکل کر دی ہے نا چیزیں ہمارے اپنے خود کے لیے مشکل ہوئی ہوئی ہیں، تو اس لیے لوگ جو ہے وہ پھر گھبرا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ سیم ڈے، یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. کین پاسبل. ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ اینڈ لیگل کنسلٹنٹ ڈاکٹر شاہ رخ خان موجود ہیں. فیملی لا کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. قانون کیا کہتا ہے ہمارا سیگمنٹ ہے. فائزہ قریشی، انیلا رزاق آپ کے ساتھ موجود ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 111-111-107 111-111-107، اور آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز اور بلے بلے FM نیٹ ورک.